دوستو، ایک بھائی بہن کی بہت انوکھی کہانی جسے سن کر آپ کو اپنا دل سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح کا کردار نبھاتی ہے اور ایک بھائی کا رویہ کیا ہوتا ہے اپنے بہن کے ساتھ۔ میں اسٹوری سناؤں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل مشن تہذیب کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ ایک کاشف نام کا لڑکا بیان کرتا ہے کہ ایک روز میں صبح صبح چائے کی دکان پر بیٹھا تھا، اچانک میرا دوست آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کا آرڈر کیا۔ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ میں بہت مایوس لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا، کاشف، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا۔ میں حیران تھا۔ میں نے اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے تو میرا شیر جیسا دوست ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، پھر اور زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرا دوست میرے سینے سے لپٹ گیا اور روتے ہوئے بولا، کاشف، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، میرا دوست ایسا کیوں بول رہا ہے؟ کہنے لگا، کاشف، پتہ ہے میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات یا کسی بھی تیوہار کو صرف ابو امی جاتے ہیں۔ میری بیوی بھی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، سنو، آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں مجھ سے چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی اچار کا ڈبہ اور کبھی تو چاول کا تھیلا ہی بھر کر دے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ کاشف، مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے۔ میں کتنی مشکل سے گھر کا خرچ پورا کرتا ہوں، میری ماں سب کچھ میری بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دن بہن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو وہ صرف عید پہ آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں، یہ سب دینا اس کو بند کریں۔ مجھے بالکل بھی یہ سب پسند نہیں، مگر ماں چپ رہی۔ لیکن میری بہن یہ ساری باتیں چپکے چپکے سن رہی تھی۔ بہن بھی کچھ نہ بولی، اور اس ٹائم تقریباً شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو جلدی جلدی تیار کیا اور مجھ سے کہنے لگی، بھائی، مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ، مجھے کسی کام سے اپنے گھر جانا ہے۔ مگر میں نے جھوٹے منہ کہا، کچھ دن اور رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی اور جواب دیا، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اسی لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کاشف، ایک بات اور، جب ہم دونوں بھائیوں کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں زمین سے بہن کو حصہ بالکل بھی نہیں دوں گا۔ میری بہن سامنے بیٹھی تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ بالکل بھی نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو بہت برا بھلا کہنے لگی۔ بیچاری میری بہن خاموش تھی۔ کاشف، آپ جانتے ہو کورونا کا دور چل رہا ہے، کام بھی کچھ خاص نہیں ہو رہا ہے، ہر انسان اتنی مشکل سے اپنا گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہے۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو میں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں۔ میں بہت پریشان تھا، 2 لاکھ کا قرض بھی لے رکھا تھا۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا بہت پریشان تنہائی میں بیٹھا تھا، شاید اپنے حالات پر رو رہا تھا۔ اچانک اتنے میں بہن آ گئی۔ مجھے لگا میری پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ میں غصے سے بولا، ابھی آگے منحوس، ایک تو میں پہلے سے پریشان تھا، اوپر سے میرا خون چوسنے آ گئی۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، کچھ کھانے کے لیے بنا لیا جائے، کچھ پکا لیا جائے۔ میں نے غصے سے کہا، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی، بس چاول کی تہری بنا لو، وہی اسے کھلا دینا۔ کاشف، یہ ساری باتیں اور میرا خیال تھا اپنی بہن کے لیے۔ اس کے بعد کیا دیکھا، میری بہن 1 گھنٹے بعد میرے پاس آتی ہے اور بڑی خاموشی سے بولتی ہے، بھائی آپ پریشان نہ ہو۔ میں مسکرایا، نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا۔ پھر میری بہن نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دوستو، بہن کے الفاظ تھے،
उसे सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। आप दिल थाम कर बैठे। बहन ने कहा, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोदी में खेलते थे, अब देखो मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है। और मेरे करीब आई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। अल्लाह अकबर। और मुस्कुराते हुए आहिस्ता आवाज में बोली, मेरा भाई तू परेशान ना हुआ कर, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरी आंखों में आंसू हरगिज नहीं देख सकती। और सुन, तेरे बहनोई साहब शहर गए हैं, बच्चे स्कूल में हैं, मुझे तेरे बारे में मालूम हुआ, इसीलिए मैं दौड़ी चली आई। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर और बेटे का इलाज भी करा लेना। और कहने लगी, शक्ल तो देखो मेरे भाई की कैसी हो गई है, सर के बाल कितने बड़े हो गए हैं। ये सारी बातें मैं सुन रहा था और खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, मेरे भाई कंगन के बारे में किसी को बताना नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। बहन ने मेरे माथे का बोसा लिया और 1000 रुपए मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। पैसे मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना और परेशान बिल्कुल ना होना, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊंगी जल्दी। और उसने मेरा हाथ सर पर रखा। वो जल्दी से जाने लगी। मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा मेरी बहन टूटी हुई जूती पहने थी, पुराना सा दुपट्टा था, जब भी आती थी वही पुराना दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। मेरे दोस्त काशिफ, बहन की इस मोहब्बत पर मैं मर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। काशिफ, हम भाई लोग कितने मतलब परस्त होते हैं, बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं, मगर बहनों का दिल कितना मजबूत होता है। वो भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहन का दिया हुआ कंगन हाथ में पकड़कर और जोर जोर से रोने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि आज मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया और मैं अपनी बहन के साथ जब से क्या सलूक कर रहा था। दोस्तों, अपनी बहनों की इज्जत करो और जब भी उनके घर जाओ तो जरूर कुछ सामान खाने पीने का लेकर जाओ और उनका हाल चाल भी पूछते रहा करो। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल मिशन तहजीब को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो ये वीडियो दूसरों को भी जरूर शेयर करें।